6 مہینوں تک مسلسل تسبیح کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دوستو، تسبیح ایک ایسا عمل ہے جو دنیا بھر کے مسلمان کرتے ہیں۔ کچھ مسلمان ہر نماز کے بعد کرتے ہیں اور کچھ مسلمان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ عمل سر انجام دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے انسان کے درمیان ایک روحانی رشتہ ہے۔ دوستو، اگر مسلسل ہم کچھ ماہ تک تسبیح کرتے رہیں تو یہ تسبیح ہماری زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ تسبیح کی ابتدا کا عمل اسلام پھیلنے کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا۔ تسبیح کے بارے میں ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے کہ جب تم اللہ کی حمد و ثنا کرو تو اس کے اعداد و شمار کو یاد رکھ لیا کرو۔ پھر اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ دانوں والی تسبیح وجود میں آئی۔ یہ تسبیح 99 دانے پر مشتمل تھی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی 99 ہیں۔ تسبیح ایک ایسے عمل سے گزرتی ہے کہ ان دانوں کو 33 دانوں پر لا کر نشانی کے طور پر ایک بڑا دانہ اس کے درمیان پرو دیا جاتا ہے تاکہ دانے 33 رہے۔ ایک تسبیح کے دانوں میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ مگر کیا آپ 33 کا راز جانتے ہیں؟ آئے ہم آپ کو اس 33 کا راز بھی بتاتے ہیں۔ دوستو، انسان دنیا میں نیک اور بد دونوں اعمال کو کرتا ہے، اور فرشتے انسان کے اچھے اعمال کو بھی لکھ لیتے ہیں اور برے اعمال کو بھی لکھتے ہیں۔ اگر انسان نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں اور نیکی میں شمار کر لیتے ہیں۔ بے شک انسان وہ نیکی کرے یا نہ کرے، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو فرشتے فوراً اس کا نیک اعمال اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ مگر جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی غفور الرحیم ہے، اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا یہ بندہ گناہ نہ کر لے اس وقت تک اس کا گناہ نہ لکھا جائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیکوکاروں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تسبیح میں 33 دانوں کا راز یہ ہے کہ جنت میں ہر انسان کی عمر 33 برس تک رہے گی۔ دوستو، اگر تسبیح کو روحانی اور سائنسی نظریے سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان سرتپا دماغی اور جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اور اس کا مسلسل عمل کرنے سے انسان کے ذہن سے گندے خیالات، گندی چیزیں، سوچ، تمام چیزیں مٹ جاتی ہیں اور انسان کا دل کسی روشن چراغ کی طرح منور ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی جان سے پیاری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ایک تسبیح کرنے کی تلقین کی، جو بعد میں تسبیح فاطمہ کہلائی۔ اس تسبیح میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر شامل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس تسبیح کو ہر فرض اور ہر نفل نماز کے بعد پڑھنا بہت ہی مستحب ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا عمل کرے گا خصوصاً نماز فجر کے بعد تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے کہا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ کتاب مومن کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ، اس کے رسولوں، کتابوں، فرشتوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فلاح پانے والے مومن کے بارے میں کہا ہے کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، اور یہ ارشاد مومنوں کے لیے ہے کہ مراد کو پہنچنے والے یعنی کامیابی پانے والے، اور اصل کامیابی تو جنت کا حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے مومن خیانت نہیں کرتے، اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، بے شک ان کے وہ وعدے خالق کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ احسن طریقے سے نبھاتے ہیں۔ پرہیزگار مومنوں کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں، بخشش والے حصے میں، یعنی رات کا وہ حصہ جس میں پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ پاک کے تمام نیکوکار بندے بھی سو رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف اللہ کے وہ بندے جاگ رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے چن کر رکھا ہوتا ہے، یعنی وہ رات کی نیند قربان کر کے اپنے رب سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ کیا آپ قرآن مجید سے جو
حروف، جو آیات، جو تسبیح، جو ورد استعمال کرتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید حروف ذریعہ ہدایت اور نجات ہے۔ بدقسمتی سے ہم قرآن مجید کے گرد وہ وظائف اور تسبیحوں کو حاصل کر لیتے ہیں مگر کبھی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ اگر ہم قرآن پاک کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے گفتگو کرتا ہے اور اللہ کے نیک بندے بذریعہ قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے یہ قرآن مجید انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، مگر ہم قرآن پاک کی اصل حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ قرآن پاک اور انسان کا تعلق ایسا ہے جیسے ایک دوست کا دوسرے دوست کو لکھا گیا ہوا خط، اور آدمی جب پڑھتا ہے تو وہ اس سے گفتگو کرتا ہے اور لکھنے والے سے کلام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسانوں، میں نے یہ قرآن پاک اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، تمہاری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور یہ کتاب بھی تم سے باتیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محبوب پاک کو بھی ہادی بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید جب انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا تو قرآن مجید انسان کا مقام بنتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا فضیلت دے کر بہتر بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقام اور حقیقت کو کھول کر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہری وجود کو 4 عناصر آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے بنایا، اور اس میں روح داخل کر کے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے مقام انسان کو واضح اور اجاگر کیا۔ اگر اللہ سے بندوں کا تعلق توڑ دیا جائے تو وہ مردہ ہیں، اور اگر تعلق جوڑ دیا جائے تو وہ زندہ ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ذکر کرنے والا زندگی مثال اور نہ کرنے والا مردہ مثال ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ذکر الہی سے غافل نہ ہونے دیا جائے۔ جو ذکر الہی کے ساتھ ہو، یہ سارے امور قرآن پاک پڑھنے سے سمجھ آتے ہیں، تو لازم ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، کیونکہ حکم بھی یہی ہے، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے ہماری ناکامی کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ ہم اللہ سے بے خبر ہوئے اور ہمارے لیے خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ وہی لوگ نافرمان ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید 40 سال کی عمر میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، پھر اگلے 23 سال تک اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تبلیغ لوگوں کو کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ہمیشہ اس کے گمان کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی انگلیوں کے پوروں پر کریں گے تو آپ کو اسی گمان کے مطابق ملے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر ہر وقت مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ جو تسبیح آپ کو بتائی گئی ہے اس کو پڑھیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ یہ ایک ایک الفاظ قرآن پاک کا آپ کو ایک ایک چیز خود بخود بتا رہا ہے۔ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔